جس نے آپ کو پیدا کیا، جب تک جبرائیل اقرا کہتے رہے پڑھیے پڑھیے، آقا نے نہیں پڑھا، اور جبرائیل نے جب کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، آقا پڑھنے لگے، آقا پڑھنے لگے، آقا پڑھنے لگے۔ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آئے مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آئے کریمہ وہ آئے کریمہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت اس دنیا میں ہوئی، اور کچھ عرصے تک بلکہ عرصہ دراز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو چھوڑے ہوا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے پہلے وحی نازل فرمائی وہ اقرا کی وحی نازل فرمائی۔ آئے اس کے پس منظر کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس ذات بابرکت ہے، اور وہ سید الملائکہ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وحی لے کر کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اقرا محبوب پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل نے انہیں اپنے آغوش میں لیا اور بڑی تیزی کے ساتھ دبوچا، اور دبوچنے کے بعد چھوڑ دیا، اور پھر جبرائیل نے عرض کی اقرا، اے محبوب آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضرت جبریل امین جو سید الملائکہ ہے، جو فرشتوں کے سردار ہے، وہ پھر اللہ کے نبی کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، اور لینے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ انہیں دبوچتے ہیں، اور دبوچنے کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر عرض کرتے ہیں اقرا۔ اللہ کے نبی فرماتے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ سید الملائکہ وہ جبریل امین جو وحی لے کر آئے، 3 مرتبہ انہوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا اقرا پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جب جبرائیل نے کہا اقرا، اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، ما انا بقاری۔ 3 مرتبہ جبرائیل نے دبوچا ہے اور دبوچنے کے بعد چھوڑا ہے۔ جبرائیل جب اقرا کہتے رہے، اللہ کے نبی نے نہیں پڑھا، اور جب جبرائیل نے عرض کی اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محبوب آپ پڑھیے، سہن دے رہے ہیں۔ آقا گویا امت کو بتا رہے ہیں اگر صرف پڑھنے کی باری آئے تو نہ پڑھا کرو، لیکن جب رب کے نام سے پڑھنے کی باری آ جائے تو پڑھا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ امت کو ذہن دیا کہ صرف پڑھنے کا نام آئے تو نہ پڑھا کرو، لیکن جب رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا جائے، اللہ کے نام سے پڑھنے کی بات آ جائے، پھر پڑھا کرو۔ یہ دارالعلوم محمدیہ ہے، اللہ کی قسم یہاں صرف اقرا نہیں ہوتا ہے، یہاں اقرا بسم ربک الذی کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ یہاں پر لوگوں کو اللہ کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، رسول اللہ کے نام پر پڑھایا جاتا ہے۔ ارے یہاں تو وہ لوگ آتے ہیں جنہیں پڑھنے کا ٹھنگ نہیں ہوتا، لیکن اس کا سہارا دارالعلوم محمدیہ میں قاری اصغر علی مشاہدی کے پریسپلیت میں اللہ کی قسم جو کچھ بھی نہیں جانتے وہ آتے ہیں، یہاں آری آتے ہیں، لیکن یہاں سے قاری بن کر کے جاتے ہیں، یہاں سے عالم بن کر کے جاتے ہیں، یہاں سے حافظ بن کر کے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، رسول اللہ کے نام سے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے، واللہ اگر آپ کسی کھیت میں اگر آپ گیہوں کا دانہ ڈالیں گے وہاں سے گیہوں کا شجر نکلے گا، اگر آپ دھان ڈالیں گے وہاں سے دھان کا درخت نکلے گا، اگر آپ ارہر ڈالیں گے ارہر کا درخت نکلے گا، لیکن دارالعلوم محمدیہ وہ کھیت ہے، اللہ کی قسم وہ جگہ ہے جہاں آپ چاول ڈالیں گے تو بھی حافظ نکلے گا، اگر ارہر ڈالیں گے تو بھی حافظ نکلے گا، اگر آپ گیہوں دیں گے تو بھی حافظ نکلے گا، اگر آپ دھان دیں گے تو بھی حافظ نکلے گا، تو بھی قاری نکلے گا۔ یہ رسول اللہ کا گھر
گھر ہے، یہاں آپ جو دیں گے بدلے میں یا تو حافظ ملے گا یا تو قاری ملے گا۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نام سے اگر یہ لوگ بہت طاہر صاحب یہ لوگ جو روڈ پر کھڑے ہیں، کاش یہ لوگ بھی 2-4 سال مدرسے میں پڑھے ہوئے، یہ لوگ بھی 2-4 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے، تو آج یہ نبی کی محفل کی بے حرمتی نہیں ہوتی۔ آج آپ اس طرح کھڑے ہو کر کے تماشائی بن کر کے تماشا نہیں دیکھتے۔ کوئی ایک اس روڈ سے میرے پاس آ جائے اور میں اس سے پوچھ لوں کہ تمہاری بہن وہاں سے گزرنے والی ہو اور لوگ اتنی بھیڑ لگا کر کھڑے ہوں تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ ذرا ہماری بات کو غور سے سنیں، آپ کو لگے گا کیسا؟ آپ نہیں چاہیں گے کہ وہاں سے آپ کی ماں بہن گزرے، لیکن وہاں سے خواتین گزر رہی ہیں، آپ اپنے جو ہے کہ سر پہ ٹوپی لگا کر کے یوں روڈ جام کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کا چال چلن نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا کردار نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ پنڈال میں آئے، آپ جلسہ گاہ میں آ کر کے اپنی جگہ لے۔ بہر صورت میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دیے۔ اے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی نے اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کیا، اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ کے نام سے پڑھنے کی برکتیں یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جو مکے میں لوگ شراب نوشی کرتے تھے وہ شراب نوشی بند کر دیے، جو لوگ مکے میں چوری کرتے تھے ان کے ہاتھ میں قرآن کے نسخے آ گئے، جن کے دل پراگندہ تھے اللہ کے نبی نے ان کے دلوں میں نور پھونک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی ذرا آپ بتائیں، آپ کی زندگی تو اتنی مختصر تھی، آپ کی ظاہری زندگی تو بڑی قلیل تھی، لیکن آپ نے اس قلیل مدت میں پورے عرب سے برائیوں کا خاتمہ کیسے کیا؟ یا رسول اللہ، زنا کا بازار گرم تھا، اے اللہ کے نبی لوگ چوری کرتے تھے، اے اللہ کے نبی لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اے اللہ کے نبی لوگ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ ذرا آپ بتائیں، آپ نے تمام برائیوں کا خاتمہ کیسے کر دیا؟ یہ تمام برائیاں ختم کیسے ہو گئی؟ حالانکہ اللہ کے نبی ایک ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایک ٹاپک کی ضرورت تھی، ایک ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک جو ہے کہ طویل عمر کی ضرورت تھی، ایک ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے وقت کی ضرورت تھی، مگر اے اللہ کے نبی آپ نے مختصر سے وقت میں ان برائیوں کا خاتمہ کیسے کر دیا؟ آپ نے مکے سے زنا کو ختم کر دیا، آپ نے گویوں کو ختم کر دیا، آپ نے شرابیوں کو ختم کر دیا، آپ نے تمام برائیوں کو ختم کر دیا۔ اے اللہ کے نبی ذرا بتائیں، آپ نے اس مختصر سے زندگی میں، اس قلیل سی مدت میں آپ نے تمام برائیوں کا خاتمہ کیسے کر دیا؟ ایک ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایک ٹاپک کی ضرورت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سوال پوچھنے والوں سنو، میں نے ایک ایک ٹاپک پر محنت نہیں کیا۔ زنا کو ختم کرنے کے لیے ہم نے زنا پہ محنت نہیں کیا، اور جو ہے کہ چوری کو ختم کرنے کے لیے ہم نے چوری پر محنت نہیں کیا، شراب نوشی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے شراب نوشی پر محنت نہیں کیا۔ سائل پوچھتا ہے، اے اللہ کے نبی پھر آپ نے محنت کس پہ کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایک ٹاپک کی ضرورت رہی تھی۔ میں نے لوگوں کو علم سکھا دیا، علم سکھانا تھا، اس کی روشنی میں لوگ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی۔
لوگ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے لگے. اے اللہ کے نبی نے فرمایا ہم نے جو ہے کہ علم کو صرف علم میں اضافہ کیا, ہم نے لوگوں کو علم سے آراستہ کر دیا, ہم نے لوگوں کو علم سکھا دیا, ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹڈ بنا دیا, ہم نے لوگوں کو جو ہے کہ علم سے مزین کر دیا. علم سے مزین کرنا تھا, لوگ برائیوں سے دور ہو گئے, لوگوں کے اندر علم آنا تھا, وہ زنا کو برا سمجھنے لگے, لوگوں کے اندر علم آنا تھا, لوگ شراب نوشی کو برا سمجھنے لگے. میں نے علم پر محنت کیا اور علم پر محنت کر کے میں نے لوگوں کے سینے کو علم کے نور سے منور کر دیا. منور کرنا تھا, وہ برائیاں ختم ہو گئی. اللہ اکبر, الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج بھی دارالعلوم محمدیہ میں نبی آخر الزمان کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے وہاں علم سکھایا تھا دارالعلوم محمدیہ میں. علی جناب قاری عسکر علی مشاہدی صاحب کے جو ہے کہ پریسپیلیت میں لوگوں کے سینوں کو علم سے منور کیا جاتا ہے. یہاں کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہمیں شہرت ملے گی, یہاں کوئی آرزو نہیں ہے لوگ ہمارے نام کا نعرہ لگائیں گے, یہاں کوئی تمنا نہیں ہے لوگ ہمارے نام کی جے جےکار کریں گے, یہاں کوئی خواہش نہیں ہے ہمارے نام کا ڈنکا بجے گا. دارالعلوم محمدیہ کا صرف ایک پیغام ہے, قرآن پاک کو پڑھانا ہے, بچوں کو حافظ بنانا ہے, بچوں کو قاری بنانا ہے. اور یہ صدا آتی ہے ہر ایک اینٹ کی, ہر ایک دیوار کی اینٹ سے, یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے, یہی آرزو ہے تعلیم قرآن ہو جائے, ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. وما علینا الا البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھول چھنی کی شاد رہے, باغ باغ چاہتا ہوں میں, گلشن تیرا آباد رہے. السلام علیکم. بہار جی اچھا ماشاءاللہ. پیش نبی ہونے کے لیے ایمان کہاں سے لاؤگے, پیش نبی ہونے کے لیے ایمان کہاں سے لاؤ گے, آپ کی صورت ہے غیروں کی طرح پہچان کہاں سے لاؤ گے, آپ کی صورت ہے غیروں کی طرح پہچان کہاں سے لاؤ گے. آپ کا بچہ پڑھتا ہے انگریزی کالجوں میں, جب پڑے گی ضرورت تو